السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم، خوش آمدید۔ آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے، آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے ٹائم نکالا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور ہماری ویڈیو انفارمیٹیو بھی ہوتی ہیں اور ثواب کے لیے بھی ہوتی ہیں، روحانی علاج یا جنات کے بارے میں، تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں، مستفیض ہوں، اس لیے ہماری ویڈیو ہوتی ہیں اس کام کے لیے۔ تو یقیناً یہ ثواب کا کام ہے۔ جو لوگ اس روحانی علاج سے اور اس معلومات سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ حضرات شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اور ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں گے، تو آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ جب تک ہماری ویڈیو سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ہمارے اس پیغام سے، تو یہ ثواب جاریہ ہے، اور ثواب جاریہ آپ کو بھی ملتا رہے گا، ہمیں بھی ملتا رہے گا، قیامت تک ثواب ملتا رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں۔ ہم آج جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے، جو گھر کا مسئلہ ہے، کہ گھروں میں میاں بیوی میں اور بچوں میں، یعنی اولادوں میں آپس میں تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ لڑنے جھگڑنے کی جو وجوہات ہیں نا، گھر میں لڑنے کی، ان لڑائیوں کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آج میں صرف ایک وجہ کا تذکرہ کروں گا، آپ سے صرف ایک وجہ بتا رہا ہوں، اور لیکن یہ ہے بہت اہم۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں کوئی ایک جو ہے نا وہ زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ تو جو کوئی زیادہ عبادتیں کرتا ہے، شیطان اس کو ہی زیادہ نشانہ بناتا ہے، اس طریقے سے کہ وہ عبادت نہ کرے، سستی طاری ہوتی ہے، ٹال مٹول کرتے ہیں عبادت میں، یعنی ذہن میں آ کے وہ وسوسے ڈالتا ہے، تو دیر سویر کی جاتی ہے عبادت میں۔ شیطان یہ ایسے حربے استعمال کرتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی عبادت کر لی جائے، کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، مثلاً ہر وقت جو ہے نا درود پاک پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی ورد کر رہے ہیں، اسماء الحسنی کا ورد کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں نا، تو اس میں وہ ٹال مٹول کرواتا ہے تاکہ یہ نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے نا شیطان کو شکست دے کے اور اپنی عبادتوں کو مکمل کر لیتا ہے۔ جب وہ پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ ضائع ہو جائے اس کی عبادت، تو اس عبادت کو ضائع کرنے کے لیے وہ دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، غصہ بھر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو، یا بہن اور بھائی، یا جو بھی لوگ ہوں، آپس میں وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کا دل دکھے اور اس کے حقوق جو ہے نا وہ پامال ہوں اس طریقے سے۔ تو ان باتوں کے لیے وہ مجبور کرتا ہے، دماغ میں اتنا غصہ ڈالتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہر شخص کو اپنے طور پر یہ بات سوچ کے رکھنی چاہیے کہ ہماری نیکیاں، ہماری عبادات سب کو ضائع کرنے کے لیے شیطان ہمارے دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ لہٰذا کسی کی بات بری لگتی ہے، خاموش ہو جائیے، لڑائی کی کوشش ہی نہ کریں۔ جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو آپ کو خاموش ہو جانے کا بھی، برداشت کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ بجائے لڑائی جھگڑے کرنے کے خاموشی اختیار کر لی جائے، اور اس بات کو یاد رکھا جائے، اور لڑنے والا ہر تلخ کلامی کرنے والے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ مجھے شیطان مجبور کر رہا ہے۔ تو اگر یہ ذہن میں سوچ ہوگی تو آپ شیطان کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنیں گے، کوئی بھی نہیں بنے گا اس طریقے سے، اور لڑائی جھگڑے اس طرح سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔